تو احباب، عمارت کے ماتھے پہ چمکتا ہوا کلش تو ہر آنکھ کو خیرہ کرتا ہے، لیکن اس کی بنیادوں میں موجود سنگ و خشت گرچہ نادیدہ ہوں، لیکن عمارت کی رفت اور بلندی، اس کے تاثیر اور تاثر، اس کے شکو اور عظمت میں اصل کردار انہی کا ہوتا ہے۔ یہی سنگ و خشت ہیں جو کسی بھی عزیمت کے کارواں میں کامیابی کا سرخیل ہوتے ہیں۔ یہی سنگ و خشت ہیں کہ جن کی رہین منت ہی کوئی منزل حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے استاد مکرم جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے ہمدم دیرینہ اس قافلہ عظیمت کے اولین رفقاء میں شامل سید منظور الحسن، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اس فکر کی علمی طور پہ خدمت کی، بلکہ وہ علم نہیں بن سکتا جس وقت اس علم کے لیے انسان قربانی نہ دے۔ وہ علم نہیں بن سکتا جس وقت انسان اس علم کے ساتھ وفادار نہ ہو۔ یہ وفاداری محض کاغذ و کرتاس کی حد تک نہیں ہوتی، یہ وفاداری محض اعلان اور تعلق کی حد تک نہیں ہوتی، بلکہ یہ وفاداری اس وقت سامنے آتی ہے جس وقت آپ کے ارد گرد ایسا ماحول قائم کر دیا جائے کہ آپ مجبور ہوں کہ آپ اس فکر کا نام نہ لیں۔ انسان اس وقت ڈٹ کر کھڑا ہوتا ہے کہ سایہ بھی انسان کا ساتھ چھوڑ جائے تو انسان جس بات کو حق سمجھتا ہے، سچ سمجھتا ہے، اس کی خاطر قربانی دے۔ یہ قربانی ہے کہ جس سے علم کی روایت جنم لیتی ہے۔ علم محض فکر و خیال اور تنقید و نظر کا نام نہیں ہوتا۔ سید منظور الحسن اسی علمی روایت کی امین ایک شخصیت ہیں، جن کے قلم کی یہ تاثیر تھی، جن کے جذبے کے اندر یہی صداقت اور سچائی تھی کہ پھر ان کی آواز کو بجھانے کی کوشش کی گئی، اور سن 2005 میں استاد مکرم کے مکتب کے باہر ان کے منہ میں رکھ کے گولی ماری گئی۔ وہ گولی یہ پیغام دے رہی تھی کہ ایک طرف استدلال کھڑا ہے اور دوسری طرف خوف ہے، نفرت ہے، ظلم ہے، جبر ہے، تسلط ہے، برتری ہے۔ سید منظور الحسن نے اپنے منہ میں وہ گولی کھا کر وہ فکر، وہ نشتر، وہ شخص، وہ گولی سب تحلیل ہو چکے ہیں، لیکن سچائی کے ساتھ کھڑے رہنے والا شخص آج یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ سید منظور الحسن یہاں پہ موجود ہیں، جو اس گولی کو اور اسے چلانے والوں کو اور اس ذہنیت کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب سید منظور الحسن صاحب کو کہ وہ تشریف لائیے اور یہ بتائیں کہ ان کا یہ فکری سفر، بالخصوص 23 اعتراضات سیریز کو کتابوں میں منتقل کرنے کی پوری کوشش، اس کو کیسے دیکھتے ہیں جناب سید منظور الحسن صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم، میرے چھوٹے بھائی حسن الیاس نے کچھ نہیں کہا، لیکن جو کچھ بہت زیادہ کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کے سامنے کچھ کہنے کی کوشش کروں گا، سب کچھ ہوا ہو گیا ہے۔ اس میں کوئی ہمت ہی نہیں رہی اس وقت کہ اس جذبے کو میں سراہ سکوں، اس نعرے پر لبیک کہہ سکوں جو ابھی اس نے لگایا ہے۔ ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو نعرے لگاتے ہیں اور اپنے استاد کو یا اپنے بڑے کو یا اپنے لیڈر کو پوجتے ہیں۔ ہم حق پرست لوگ ہیں، حق کی پرستش کرتے ہیں، اور یہی ہمیں ہمارے استاد نے سکھایا ہے۔ ہم اس کے سامنے بھی، اس نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ ہم اس کے سامنے بھی حق کو اسی طرح کہہ سکیں جس طرح کہ وہ صحیح معنوں میں حق ہے۔ یہی بات وہ آج بھی فرما رہے تھے۔ یہ تربیت ہے جس کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ جب حق کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، جو اس ہستی نے، اس شخصیت نے ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دی ہے، جب سچ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نہ کوئی گولی مسئلہ رہتی ہے، نہ زندگی مسئلہ رہتی ہے، نہ اپاہج ہونا کوئی مسئلہ رہتا ہے۔ تو یہ ہماری تاریخ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی ہستی جس کا ذکر یہاں پر ہونا چاہیے، جس داستان کو حسن صاحب نے چھیڑ دیا ہے، وہ ڈاکٹر فاروق خان صاحب کی ہستی ہے، جنہوں نے اس حق کے راستے میں اپنی جان تک دے دی،
آپ سب لوگ اس سے واقف ہیں، اور وہ بہت بڑا نمائندہ تھا ہمارے اس فکر کا، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ مختصر طور پر میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے اپنی چند معذورات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، فکر اسلامی میں جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ دین کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت کس چیز کو حاصل ہے۔ یعنی دین کے حوالے سے اگر کوئی نزاع پیدا ہو جائے، اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، اگر کوئی بحث پیدا ہو جائے، تو کس چیز کے پاس جا کر اس کا حل تلاش کیا جائے گا، اس نزاع کو کہاں سے حل کیا جائے گا، کس سے اس کا جواب مانگا جائے گا، کس کی عدالت میں جایا جائے گا۔ یہ سوال اقلیم دین میں ایک بہت بڑا سوال ہے اور ہر فکر کے سامنے موجود رہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سوال کا جواب اگر ہم اہل تصوف کے پاس لینے کے لیے جائیں تو وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس مقصد کے لیے ہمیں مشاہدے کے طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی انسان خود سے مشاہدہ کرے گا یا اپنے شیخ کے ذریعے سے وہ مشاہدے کو حاصل کرے گا، اور اس کے بعد اس اختلاف کا حل اس کو معلوم ہو جائے گا براہ راست طریقے سے یا اپنے شیخ کے توسط سے۔ تو ایک فکر یہ بات کہتا ہے، میں سوال دہرا دیتا ہوں کہ دین کے معاملے میں فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہے؟ تصوف یہ جواب دیتا ہے کہ یہ حیثیت مشاہدے کو حاصل ہے۔ یہاں موقع نہیں ہے اس کی تفصیل کا، فقہا سے پوچھیں، یعنی فقہ حنبلی سے پوچھیں، فقہ شافعی سے پوچھیں، ہماری جو فقہی تعبیر ہے جو شوافع پر مشتمل ہے، حنابلہ پر مشتمل ہے، اسی طرح جو باقی دیگر افکار ہیں ان پر مشتمل ہے، ان سے پوچھیں تو وہ کیا اس کا جواب دیتے ہیں۔ ان کا جواب یہ ہے کہ یہ حیثیت، یہ مقام علماء کے اجماع کو حاصل ہے۔ یعنی جب ہمیں کوئی نزاع پیدا ہوگی، کوئی ہمارے سامنے مسئلہ آئے گا، تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ ہم علماء کے پاس جائیں گے۔ علماء کا اجماع یعنی ان کا اتفاق جو فیصلہ کرے گا وہی ہمارے لیے فیصلہ کن ہوگا۔ یہ دوسرا مکتبہ فکر ہے۔ تیسرا مکتبہ فکر دیکھیے، جس کو ہم شیعہ مکتبہ فکر کہتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے تو ان کا جواب یہ ہے کہ یہ پوزیشن، یہ مقام ہمارے امام کو حاصل ہوگا۔ امام اسی طرح معصوم ہے جس طرح اللہ کا رسول معصوم ہوتا ہے ان کے نزدیک، اور اسی طرح امام اسی طرح ایک طرح سے معمور من اللہ ہے جس طرح اللہ کا رسول معمور من اللہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی نزاع پیدا ہوگی، کوئی مسئلہ پیدا ہوگا، تو ہم اپنے امام کے پاس جائیں گے۔ تو یہ تیسرا نقطہ نظر جو بڑا ہے ہمارے سامنے، اس سے آپ واقف ہیں۔ اسی طرح جو اہل حدیث نقطہ نظر ہے، جس کو ہم سلفی تعبیر کہتے ہیں، اس کے پاس جائیں تو ان کا جواب یہ ہے کہ اس کا جواب لینے کے لیے کہ فصل نزاعات کا حل کیا ہے، مسئلے کو حل کیسے کیا جائے، کس کے پاس جائیں گے، تو ان کا جواب یہ ہے کہ ہم روایت کے پاس جائیں گے، ہم احادیث و آثار کے پاس جائیں گے، یعنی ان چیزوں کے پاس جائیں گے، ان اقوال کے پاس جائیں گے جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اسی طرح آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ نسبت یقینی نہیں ہے، ظنی نسبت ہے، ہم ان کے پاس جائیں گے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے۔ اس صورتحال پر یہ چند مکاتب فکر جو بڑے جید اور نمائندہ مکاتب فکر ہیں، ان کا ایک طرح سے تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ ان کے نزدیک فیصلہ کن حیثیت کس کو حاصل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ قرآن مجید کہاں ہے، وہ نسخہ کیمیا کہاں ہے جس کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ یہ برہان ہے، یہ میزان ہے، یہ مہیمن ہے، اور اگر آپ کو کوئی اختلاف آپ کے درمیان میں ہو جائے تو آپ کو اس کے پاس جانا ہے، اس کی عدالت فیصلہ کرے گی، یہ بتائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، اس کے پاس جائیں گے اور اسی سے فیصلہ حاصل کریں گے۔ تو یہ سوال جب ہم سب کے سامنے رکھتے ہیں کہ قرآن کہاں ہے، تو ہماری تمام مذہبیت اس سوال کے جواب میں ہمیں ساکت اور خاموش نظر آتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ دور صحابہ کے بعد موجودہ زمانے میں مدرسہ فراہی نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس نے بتایا ہے کہ اصل میں یہ قرآن مجید ہے جو اختلاف کا فیصلہ کرتا ہے۔ جب آپ کو دین کے معاملے میں کسی چیز کو فیصلے کی جگہ پر لے کر جانا ہوگا،
جب آپ کے مابین کوئی اختلاف پیدا ہو جائے گا، کوئی نزاع پیدا ہو جائے گی، کوئی بحث پیدا ہو جائے گی، تو آپ جائیں گے صرف اور صرف قرآن مجید کے پاس۔ اس دین کی اقلیم میں صرف اور صرف اس کی حکومت قائم ہے، اور اسی سے آپ کو رجوع کرنا ہوگا۔ وہ اگر ایک بات کو قبول کرے گا تو آپ کو اس بات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا، وہ اگر دوسری بات کو قبول کرے گا تو آپ کو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ اس کی بات ہی قول فیصل ہے، اس کی بات ہی قطعی ہے۔ اور مثال کے طور پر اگر دو اختلافی باتوں میں سے، دو گروہوں کی باتوں میں سے وہ دونوں کو رد کر دے اور اپنی کوئی نئی بات ارشاد فرما دے تو ہمیں اسی کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو یہ مدرسہ فراہی ہے جس نے اس بات کو اسٹیبلش کیا ہے۔ میں اس پر کہنے میں غلط نہیں اپنے آپ کو سمجھتا کہ یہ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس طرف توجہ نہیں دی گئی، اور یہ فکر ہے کہ جس نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے۔ اس فکر کو، یعنی اگر میں یہ کہوں تو یہ ایک موجودہ مکاتب فکر کے تقابل میں، یعنی یہ اپنی جگہ پر ایک پورا بیانیہ ہے، لیکن موجودہ مکاتب فکر کے تقابل میں اگر اس کو رکھا جائے تو یہ ایک کاؤنٹر نیریٹو ہے، یہ ایک متبادل بیانیہ ہے۔ یہ متبادل بیانیہ، یہ کاؤنٹر نیریٹو جس کتاب میں بیان ہوا ہے، دنیا اسے میزان کے نام سے جانتی ہے۔ میزان وہ کتاب ہے جو ہمارے استاذ مکرم جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تالیف ہے۔ اس کتاب کے اندر وہ سب، آپ ہو سکتا ہے کہ اس کے مطالعے سے آپ گزرے ہوں، اس کتاب کے اندر اس دین کو بے کم و کاست بیان کیا گیا ہے۔ یعنی انہوں نے اس کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ اس کوشش میں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ دین کو کسی حوالے کے بغیر، کسی لاحقے کے بغیر، کسی سابقے کے بغیر پوری جامعیت کے ساتھ اور پوری قطعیت کے ساتھ بیان کر دیا جائے۔ ہماری تاریخ کو اگر دیکھیں تو اس نوعیت کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے پہلے دو کتابیں اور بھی موجود ہیں۔ میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیسری کتاب ہے۔ اس سے پہلے جو دو کتابیں اس نوعیت کی ہماری تاریخ کے اندر بیان کی جاتی ہیں یا موجود ہیں، یا کہنا چاہیے کہ مرجع خلائق ہیں، ان میں سے ایک امام غزالی کی احیاء العلوم ہے، اور دوسری کتاب شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ ہے۔ یہ تیسری کتاب ہے۔ یعنی وہ کتابیں ہیں جن کے اندر ایک پوری بات کو، دین کے تمام مشمولات کو بحیثیت مجموعی بتمام و کمال بیان کیا گیا ہے، اپنے اپنے زاویہ نظر سے، اپنے اپنے نظام فکر کے مطابق۔ تو اس کتاب کے اندر پورا دین، پورا فکر، پورا جو دین اسلام کا فکر ہے اس کو ابتدا سے لے کر انتہا تک بیان کر دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی لاحقہ، کوئی سابقہ نہیں ہے۔ بلکہ استاذ نے اس کے خاتمے میں یہ لکھا ہے کہ میں نے اس کی ہر ممکن کوشش کی ہے کہ اس کو ہر چیز سے آزاد کر کے، خواہ تصوف کی بحث ہو، خواہ پس منظر کی بحث ہو، ہر چیز سے آزاد کر کے بالکل بے کم و کاست لوگوں کے سامنے بیان کر دیا جائے۔ دین کا پیور بیان اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ یہ کتاب جب منصہ شہود پر آئی، لوگوں کے سامنے آئی، تو اس کے بعد ہر فکر کی طرح، ہر کتاب کی طرح اس کے سامنے بھی، چونکہ یہ ایک بڑی کتاب تھی، جو میں نے ریفرنس دیا ہے کہ جس طرح ان کتابوں نے اپنے اثرات مرتب کیے ہیں اور آج تک ان کے اثرات قائم ہیں، یہ کتاب بھی اسی نوعیت کی کتاب ہے کہ جو اپنے دائرے کے اندر اس نوعیت کا انقلاب لانے والی ہے، اور جس کی بنیادیں اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ کتاب جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، جب یہ منصہ شہود پر آئی، جب لوگوں کے سامنے آئی، تو اس کے حوالے سے دو گروہ پیدا ہوئے۔ یعنی ایک گروہ آپ لوگوں کا تھا، ہم لوگوں کا تھا، جنہوں نے اس کو دیکھا، پڑھا اور سمجھا، اور یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یعنی ہم نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دل کی آواز ہے، جو بھی ہماری سماعتوں سے ٹکرانے والی چیز ہے، وہ ہے جو ہمارے ہی دل سے اٹھ رہی ہے، اگرچہ ان کا قلم ہے، اگرچہ ان کی آواز ہے، اگرچہ وہ اس کو لکھ وہ رہے ہیں، لیکن یہ تو ہماری فطرت کی آواز ہے، ہمارے دل کی آواز ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم محسوس کرتے تھے، جس چیز کو ہم تلاش کرتے تھے، وہ چیز ہمارے سامنے مشہود ہو کر آ گئی ہے۔ اس کتاب نے یہ صورت ہمارے سامنے پیدا کر دی ہے۔ تو ایک گروہ ان لوگوں کا پیدا ہوا ہے کہ جس نے اصل میں اس کتاب کو اس کی تائید کے ساتھ سمجھا، اس کے ساتھ متفقین کی جگہ پر کھڑے ہوئے، اس کو سمجھنے کی جگہ پر آ کر کھڑے ہوئے۔ اسی طرح دوسرا گروہ وہ پیدا ہوا کہ جس گروہ نے اس کو ہدف تنقید بنایا، اعتراضات کا ہدف بنایا۔ تو یہ دونوں گروہ
پیدا ہوئے ہیں اور آپ اس کا مظاہرہ اپنے ارد گرد میں دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا رویہ، ان لوگوں کا کیا رویہ. یہاں رویہ زیر بحث نہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب یہ دو گروہ پیدا ہوئے تو اس کی ضرورت تھی کہ اس کتاب کی شرح و وضاحت کی جائے. آپ جانتے ہیں کہ ہر کتاب، ہر پیور کتاب اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ اس کی شرح و وضاحت کی جائے، کیونکہ پیور کتاب کے اندر جس میں پیورٹی کے ساتھ اپنی بات کو بیان کیا ہوتا ہے، اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ پس منظر کی بحثیں ہوں، اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس پر تنقیدات کا جواب دیا جائے، اس میں یہ معاملہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ جو متصل چیزیں ہیں، کچھ اطلاقی مباحث ہیں اور اس طرح کی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی تفصیل کی جائے. اس میں صرف پیورٹی کے ساتھ بالکل اصولی طور پر اصولی لحاظ سے چیزوں کو بیان کر دیا جاتا ہے. تو یہ کہ اس کتاب کی نوعیت یہ تھی. تو لہٰذا جب یہ دونوں طرح کے گروہ پیدا ہوئے تو ایک گروہ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوئے کہ ہمیں اس کو سمجھنا ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے کچھ پس منظر کی ضرورت ہے. اسی طرح سمجھنے کے لیے اس امر کی ضرورت ہے کہ دیگر افکار کے مقابل میں اس کا تقابل پیش کیا جائے، یعنی بتایا جائے کہ فلاں کی بات کیسے غلط ہے اور آپ کی بات کیسے ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں تو اس کتاب کے اندر نہیں بیان ہوئی تھیں، تو سمجھنے والوں کی یہ ضرورت تھی. اور اسی طرح جو ناقدین ہے، جو معاشرے کے اندر تنقید کا ایک بازار ایک طریقے سے گرم کیے ہوئے تھے، تو ان کی ضرورت تھی کہ ان کو بتایا جائے کہ وہ کس غلط جگہ سے بات کر رہے ہیں. تو یہ دونوں پہلو ناگزیر تھے. لیکن اس میں کیا کیا جائے؟ اس میں کیا جائے، اور آپ اس میں ہمارے ماضی کو دیکھیں تو اس نوعیت کے بے شمار کام علماء نے کیے ہیں. یعنی ایک کام کوئی بڑا محقق، کوئی بڑا مصنف کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا فکر ہے. ان کے فکر کی انہوں نے بیان کیا، اپنے جو تلامذہ ہیں ان کو سکھایا، اور اس کے بعد ان کے فکر کی جو شرح و وضاحت ہے، اس نوعیت کی اطلاقی مباحث کی جو تفصیل ہے، وہ کس نے کی ہے؟ وہ امام ابو حنیفہ نے نہیں کی، وہ ان کے شاگردوں امام ابو یوسف اور امام محمد نے کی ہے. انہوں نے ہی اس کی تفصیل کو دنیا تک پہنچایا ہے. اسی طرح ایک بڑی مثال امام ابن تیمیہ کی ہے. ان کے حوالے سے بھی آپ دیکھیں تو ان کے جو شاگرد رشید ہیں ابن قیم، انہوں نے ان کے فکر کو دنیا تک پہنچایا ہے، اور اس کے اطلاقات، اس کے حوالے سے جو بحثیں اٹھائی گئیں ان کی وضاحت کی ہے. تو یہ اسی طرح مثال کے طور پر امام بخاری کا جو کام ہے، صحیح بخاری کی صورت میں اس کی شرح آپ جانتے ہیں فتح الباری ہے، اور اس طرح کی بے شمار شرحیں لکھی گئی ہیں. تو ہر بڑی کتاب اس کا تقاضا کرتی ہوتی ہے کہ اس کے حواشی لکھے جائیں، اس کی تعلیقات لکھی جائیں، اس کے حوالے سے تقابلی مطالعہ کیا جائے. ہر بڑی کتاب کی یہ ضرورت ہوتی ہے. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ کام کون کرے؟ یہ کام جس سطح کی وہ کتاب ہے، جس سطح کی وہ اس کے اندر تحقیق بیان ہوئی ہے، جس سطح کی وہ شخصیت ہے، کیا اس سطح کا کام اس کی شرح و وضاحت میں کیا جا سکتا ہے؟ اور ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی ایک قدیم زمانے سے چلتا ہوا فکر ہے، بلکہ ایک طرح سے نئے زمانے کو متعارف کر رہا ہے، پرانی بنیادوں کو ڈھا کر نئی بنیادوں کو استوار کر رہا ہے. تو اس لیے بالکل واضح تھا، ممکن تھا کہ اگر اس کی جو بھی تفصیل کی جائے گی، جو بھی شرح کی جائے گی، اس میں غلطیاں ہوں گی، اس میں مسائل ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سطح پر، جس سطح پر استاذ نے یہ کام کیا ہے، اس کی توقع بالکل نہیں تھی کہ کوئی ان کے عزیز ترین تلامذہ میں سے بھی کوئی اس کام کو کر سکے. اس کا کوئی سوال موجود نہیں تھا. تو یہ وہ موقع تھا جس پر میں ان کا احسان ساری زندگی یاد رکھوں گا. ہمارے حسن الیاس صاحب کے ذہن رسا نے کام کیا، اور انہوں نے 23 اعتراضات کی سیریز کے نام سے اس سلسلے کو تجویز کیا. یہ سلسلہ جب انہوں نے تجویز کیا تو اس میں ظاہر ہے کہ استاذ نے ابتدائی طور پر اس کے بارے میں جو مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس پر کچھ بہت زیادہ آمادگی کا اظہار نہیں کیا. لیکن جب یہ مارکیٹ میں آنا شروع ہوا تو ایک طرح سے ہلچل مچ گئی. معلوم ہو گیا کہ اصل میں اب میزان لوگوں کو سمجھ میں آنی شروع ہو گئی، کیونکہ اس کا تقابل ہونا شروع ہو گیا. اس کے پس منظر میں جو بحثیں ہیں وہ بیان ہونی شروع ہو گئیں، اس کے اطلاقات کی وضاحت ہونی شروع ہو گئی، اس پر جو اعتراضات ہو رہے ہیں ان کی تفصیل ہونی شروع ہو گئی. تو یہ واقعہ ہوا ہے، اور اس کا کریڈٹ آپ کے ادارے کو، المورد US کو جاتا ہے کہ اس نے اس کا بیڑا اٹھایا، اور پھر محمد حسن الیاس صاحب کی اس تجویز کو قبول کیا، اور استاذ نے اس پر آمادگی کا اظہار کیا، اور ان کی اپنی زبان سے اس بات کی شرح و وضاحت ہو گئی. اس کام کی شرح و وضاحت ہمارے سامنے آنے لگ گئی، اور اب بہت سارے ایپیسوڈز انشاءاللہ وجود میں آ بھی گئے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ بھی وجود میں آ جائیں گے. ہمیں ان کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے.
تو یہ وہ صورتحال ہے جس میں یہ پروجیکٹ تشکیل دیا گیا. میں اس کو ایک بڑا معجزہ سمجھتا ہوں. یہ ایک نادر مثال ہے اس نوعیت کی کہ مصنف، کسی بڑی کتاب کے مصنف کو خود اس امر کا موقع مل جائے اللہ کی توفیق سے کہ وہ اس کی وضاحت خود کرنے کی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جائے. تو یہ بہت اللہ کی بہت بڑی عنایت ہے، اور امت پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ صورت تشکیل پا گئی ہے. اب اس کے بعد یہ تو کام اپنی اعلیٰ ترین سطح پر ہو گیا، اس سے اعلیٰ ترین سطح پر نہیں ہو سکتا تھا، ہو گیا اور مزید ہو رہا ہے. لیکن اس کے بعد اس کی ضرورت بھی تھی کہ اس کو کتاب کی صورت میں بھی کمپائل کیا جائے. تو جب یہ صورت پیش آئی تو اس موقع پر استاذ کی رہنمائی کے نتیجے میں، حسن صاحب کی اور اسی طرح المورد US کے فرحان صاحب کی کاوشوں کے نتیجے میں، جو میری خوش قسمتی ہے کہ جو انتخاب کا کرہ ہے وہ میرے نام نکلا. تو میں نہ اس کی حیثیت رکھتا تھا، نہ اس کی صلاحیت رکھتا تھا. اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی، اس نظر انتخاب کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ میں پچھلے کوئی 25-30 سال سے اسی کام میں مگن تھا. یعنی ہمارے جو دیگر استاذ کے تلامذہ ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی تحقیقی پروجیکٹس منتخب کر رکھے تھے. لیکن میں نے اپنے لیے جس چیز کو منتخب کیا تھا وہ یہ کیا تھا، شروع ہی سے اس چیز کو منتخب کیا تھا کہ میری جو تھوڑی بہت صلاحیت ہے اس صلاحیت کو میں استعمال کروں گا استاذ کی بات کو سن کر اس کو بیان کرنے کی حد تک. یعنی میں اسی تک اپنے آپ کو فوکس کروں گا. اگر میں یہ بھی کر لوں تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ استاد گرامی نے اس میں رہنمائی بھی فرمائی. یہ دیکھیے کہ اس وقت 3 کتابیں گزشتہ 1.5 سال میں ہم نے تالیف کی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں، میں نے اس سے پہلے بھی بہت تصنیفی کام کیا ہے، خود استاذ کی رہنمائی میں المورد پاکستان کے اندر بھی میں نے یہ کام کیا ہے. لیکن جس سپیڈ کے ساتھ، جس رفتار کے ساتھ اب یہ کام ہوا ہے، اس کی کوئی مثال کم از کم میری تاریخ میں تو نہیں ملتی. اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موٹیویشن جو آپ کے ادارے نے پیدا کی ہے اس کا بڑا رول ہے، اس میں حسن بھائی کا بہت بڑا رول ہے، اس میں استاذ کی رہنمائی کا بڑا رول ہے، اس میں فرحان سید صاحب کا بڑا کردار ہے کہ انہوں نے مجھے ایک طرح سے اس زور کے ساتھ، میرے اس محبت کے اور میرے اکرام کو بھی انہوں نے پوری طرح قائم رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پریشر بھی مجھ پر کریٹ کیے رکھا کہ میں اس کام کو تیزی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ اس کو انجام دے سکوں. تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ چند کتابیں آپ کے سامنے ہیں. 4تھی کتاب غنا اور موسیقی کے حوالے سے بھی انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر، 2-3 مہینوں کے اندر وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. اس میں یہ کام بظاہر یہ 3 کتابیں سامنے آ گئیں. ایک استاذ نے فکر بیان کر دیا ہے، اس فکر کو سنا، سمجھا اور پڑھ کر اس کے بعد اس کو بیان کر دیا. بظاہر یہ ایک بڑا سمپل اور سادہ سا کام ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ واقعی سادہ ہے اگر اس کام کا تعلق کسی اور مفکر کے ساتھ ہو، کسی اور اسکالر کے ساتھ ہو. لیکن اگر آپ اس کام کو جوڑ دیں استاذ مکرم کے ساتھ تو یہ سادہ ہرگز نہیں رہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو استاذ کے ساتھ جن لوگوں نے کام کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ پرفیکشنسٹ کا لفظ بھی ان کی اقلیم میں، ان کے دربار میں آ کے بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت بھی باقی نہیں رہتی. تو وہ یہ جہاں سے اپنے معاملات، اس کی میں 1-2 مثالیں کہ امیر جمع ہے احباب حال دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، اسی کے مصداق 1-2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. کہ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے میں اس وقت، یہ اب سے کوئی پرانی بات ہے، 20 سال پرانی بات ہوگی، تو میں المورد پاکستان میں تھا، استاذ بھی پاکستان میں تھے. تو میں اس سے پہلے چھوٹے مضامین لکھتا تھا، یعنی استاذ کے کسی سوال کو سنا اور اس پر اپنے ذہن کو مرتب کیا اور پھر ایک چھوٹا شذرہ 2 صفحے 3 صفحے 4 صفحے اس نوعیت کا مضمون لکھ لیا. یہ میرا طریقہ عام طور پر تھا. تو استاد مکرم نے مجھے ایک دن بلایا اور کہا کہ اس مضمون پر، اس موضوع پر مقالہ لکھیے. تو میرے لیے ایک بہت بڑی بات تھی، یعنی ایک تحقیقی مقالہ لکھنا. ایک وہ آدمی جو چھوٹے، آپ سمجھیں کہ ایک اخبار کے طریقے پر لکھنے والے آدمی کو یہ کہا جائے کہ آپ کتاب لکھیں یا ایک بڑا تحقیقی کام کریں. تو استاذ نے کہا، تو میں نے اپنی بہت زیادہ خوشی بھی ہوئی لیکن اس پر حیرت کا بھی اظہار کیا. تو استاذ نے فرمایا کہ یہ اس کا فریم ہے، یہ بات ہے، اور ان موضوعات پر میں بات کر چکا ہوا، تو آپ ان کو سنیے، وہاں سے تھیم لیجئے اور اس پر پورا مضمون لکھیے، پورا مقالہ لکھیے. تو میرے لیے یہ بڑا عزت کا، بڑا خوشی کا اور بڑا ایک طرح سے بڑی اچیومنٹ کا مقام تھا کہ استاذ نے خود مجھے بلا کے یہ حکم فرمایا ہے.
بہرحال میں نے اس پر کام شروع کیا. کم و بیش 1 سال میں نے اس پر پوری جان لگا دی اپنی، جتنی جو میرے اندر استطاعت تھی. اور آج اتنا عرصہ گزارنے کے بعد اس استطاعت میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہوا. وہی تھی جو انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، وہ جو ابتدا میں ہوتی ہے وہی، کچھ پالش ہوتی ہے لیکن وہی موجود تھی. بہرحال میں نے بہت اس پر کام کیا، بہت زور لگایا، بے پناہ مواد کا مطالعہ بھی کیا. اور اس کے بعد اس پر جب وہ کمپائل ہوا تو اس کو جب کتابی شکل میں آیا، کوئی 100 صفحے کی وہ ایک تحریر تھی، تو بڑے ذوق و شوق کے ساتھ مجھے یہ یقین تھا، کیونکہ میں چونکہ اشراق کا مدیر بھی تھا، رسالے کا مدیر بھی تھا. مدیر کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ مضمون کیا چیز ہوتا ہے، اس کو یہ پریکٹس ہو جاتی ہے کہ مضمون کیا چیز ہوتا ہے، کتاب کیا چیز ہوتی ہے. وہ چونکہ بے شمار مضامین کو پڑھ کے اور بہت ساری کتابوں کو دیکھ کے وہ اس سے گزر چکا ہوا ہوتا ہے. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ یہ میں نے جس سطح کا کام کر دیا ہے، اس پہ سوائے داد تحسین کے ڈونگروں کے کچھ اور نہیں برسے گا. اور مجھے یقین تھا کہ اس پر جو میری تحسین ہوگی، جو میری تعریف ہوگی، تو وہ میرے لیے، میں اس کی بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتا تھا. استاد کی خدمت میں پیش کیا. اور ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے لفظ بولا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا. وہ لفظ یہ ہے کہ میں نے بڑا مواد جمع کیا، اور مواد جمع کر کے میں نے بہت زیادہ اس پر کام بھی کیا. تو بہرحال جب استاذ کو وہ دے دیا، اگلے ہی دن انہوں نے مجھے بلا لیا. تو میں نے کہا یہ تو کمال ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو دیکھتے ہی بہت وہ اس سے اتنے زیادہ سرشار ہو گئے ہیں کہ کمال ہو گیا. تو مجھے یاد ہے، اس کا لمحہ یاد ہے اس وقت کا. وہ اپنے لان میں بیٹھے تھے تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، اور مجھے معلوم تھا کہ اب اسی پر بات ہوگی. تو فرماتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو بڑی محنت کی ہے، مواد بڑا اچھا جمع کر دیا ہے آپ نے. اب آپ مواد جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مواد جمع کرنے کا مطلب یہ ہے کاٹ کباڑ بڑا جمع کر دیا ہے آپ نے. یعنی جو کسی مضمون کی تیاری میں میٹیریل ہوتا ہے اس کو آپ نے جمع کر دیا. شاباش، مواد بڑا اچھا. اگلا جملہ دیکھیے، آئیے اب اس کو مضمون بناتے ہیں. آئیے اب اس کو مضمون بناتے ہیں. تو یہ ان کا یعنی اس مثال سے آپ دیکھیے کہ اس وقت میری جو حالت، مجھے کچھ نہیں سن رہا تھا. پھر انہوں نے کچھ آگے بتایا کہ کیسے اس کو مضمون بنانا ہے. میرا دماغ معاف، میری ٹانگیں ختم، سب کچھ خطا ہو گیا. تو یہ سچویشن تھی. تو کہ ایک آدمی کہاں سے اور کس ابرام کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کو آگے سے. بہرحال اس کے بعد انہوں نے انگلی کو پکڑا، اور پھر اس کی 18 پریزنٹیشن میں نے کی استاذ کے سامنے. اچھا، 18 کے یہ لفظ کوئی میں تکسیر کے لیے نہیں بول رہا، کسی چیز کو اضافے کے لیے، یہ ایگزیکٹ بول رہا ہوں. یعنی اس کو 18 بار ری رائٹ کروایا مجھ سے، اور اس کے بعد بہرحال وہ شائع بھی ہو گیا. اچھا، جب بھی کوئی چیز، یہ کتاب شائع ہوئی ہے، اس کے بارے میں واضح رکھیے کہ یہ کتاب جو تصنیف میں آپ کے سامنے آئی ہے، یہ میری سطح کی کتاب ہے. استاذ یہ کرتے ہیں کہ وہ جو بھی انسان ان کے ساتھ متعلق ہے اس کا میکسیمم حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کا وہ میکسیمم ہوتا ہے، وہ استاذ کے لیول کا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ اس بندے کی جو صلاحیت ہے اس کا ان کو وہ میکسیمم نکلواتے ہیں اس سے، اور جتنا وہ اس کے اندر استطاعت موجود ہوتی ہے. تو یہ ان کا کردار ہوتا ہے. تو اس لیے اس کے اوپر اس کو اس ریفرنس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ استاذ کی جگہ کی چیز ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا میکسیمم ہے، جس کو استاذ نے اپنی تعلیف کے لحاظ، فکر تو انہی کا ہے لیکن اپنے بیان کے لحاظ سے یہ میرا میکسیمم ہے. ایک اور مثال عرض کر دیتا ہوں کہ ابھی یہ جو حالیہ مثال ہے نزول مسیح کی، تو اس میں دیکھیے کہ ہوتا کیا ہے. میں نے کتاب تالیف کی، چونکہ حسن صاحب جس طریقے سے پروگرام کو ارینج کرتے ہیں، اور یہ بے مثل ہے. آپ یہ اس کا اندازہ کر لیں کہ وہ تو عبقری شخصیت جو ہے سو ہے، لیکن یہ شخصیت جتنا اس میں کام کر دیتے ہیں، یعنی آپ اس بحث کو لے کر آگے چل نہیں سکتے جب آپ 100% اس بحث کو نہ جانتے ہوں. تو یہ 100% اس بحث کو اچیو کرتے ہیں. یعنی میرا کام محض لکھنا ہے، اگرچہ استاذ کی یہ ہدایت ہوتی ہے کہ میں جو کتابیں بعد میں جو اس موضوع پر مختلف کتابیں ہیں ان کو ضرور پڑھوں تاکہ لکھتے ہوئے ایک وسعت پیدا ہو جائے، قلم کی ایک وسعت پیدا ہو جائے. تو اس کا اہتمام ضرور کیا جاتا ہے، لیکن ان کو تحقیق ابتداً کرنی پڑتی ہے. اس تحقیق میں استاذ کے ساتھ کھڑے ہونا پڑتا ہے، کیونکہ میزان تو ایک بنیادی کتاب ہے، اس کے خارج میں جو کچھ پڑا ہوا ہے، اگر ہم نے کسی چیز کو رد کرنا ہے تو رد کرنے کے لیے کیا دلائل چاہیے وغیرہ وغیرہ.
تو اس میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، بے پناہ کنٹریبیوشن ہے، جتنی بھی تحسین کی جائے کم ہے۔ تو اس میں انہوں نے بعض اوقات تھوڑے سے اطلاقی سب، کیونکہ جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو خارج سے سوالات بھی آ رہے ہوتے ہیں، تو وہ اطلاقی نوعیت کے سوالات بھی باز کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی جگہیں تھیں کہ جس میں ایک دو ایسی بحثیں تھیں کہ جن کو میں نے اون کر لیا اس تالیف کے اندر، نزول مسیح کے اندر، اور جب استاذ کے سامنے میں نے اس کا پہلا ڈرافٹ پیش کیا تو وہ کم و بیش کوئی 550 صفحے کی کتاب پر مشتمل تھا۔ اچھا، اس پر جو استاذ کا پہلا تبصرہ تھا وہ تبصرہ یہ تھا کہ ابھی پہلی پریزنٹیشن ہے، اس کی بھی میرا خیال ہے کہ 5 پریزنٹیشن تو ہوئی ہیں۔ تو پہلا تبصرہ یہ تھا کہ جو ہے یہ اس میں سے فلاں فلاں بحث جو ہے اس کو نکال دیجیے، اور جس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ نتیجہ یہ ہونا تھا کہ 150 صفحہ نکلنا تھا، 125 یا 150 صفحہ نکلنا تھا۔ اب 150 صفحہ جس آدمی نے ان کی زیر تربیت وقت گزارا ہے، جس نے ایک ایک لفظ کو دیکھ کر سوچ کر لکھا ہے، اور اس کا 150 صفحہ جب نکلے گا تو معاملہ کیا ہوگا؟ تو وہ بہرحال استاذ کا یہ تھا۔ میں نے وجہ پوچھی تو وجہ آپ دیکھیے کہ وہ کیسی وجہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی غلط بحث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ یہ کوئی irrelevant بحث ہے، یہ فرمایا کہ وہ جو اسٹیٹ لائن ہے بحث کی اس سے یہ قاری کو الگ کر دیتی ہے۔ تو وہ اس اسٹیٹ لائن کو مجروح نہیں ہونا چاہیے۔ استدلال کی جو ایک سیدھی لائن ہے جو الف سے شروع ہو اور یہ تک جائے، اور اس میں قاری ایک لمحے کے لیے بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے تو آپ الگ 4 کتابیں لکھ دیجئے، لیکن اس کتاب کو خراب نہیں ہونا چاہیے، اس کتاب کے فہم کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک اور چیز بتا دوں جاتے جاتے، وہ چیز میں نے اور کسی جگہ پر نہیں دیکھی، خاص طور پر تربیت انہی سے حاصل کی ہے۔ تربیت کا طریقہ کیا ہے؟ آپ دیکھیے کہ شروع سے یہ سلسلہ ہے کہ میں جب مضمون ان کے پاس جاتا ہے، یہ مضمون ہو یا پرانے مضامین ہوں، تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بتایا جاتا ہے کہ کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ ایک سرخ لائن نیچے لگتی ہے بس۔ یہ مجھے خود دریافت کرنا ہے کہ اس جملے کے اندر، اس بات کے اندر استدلال کی غلطی ہے، اس بات کے اندر بیان کی غلطی ہے، زبان کی غلطی ہے، کرافٹ کی غلطی ہے، ترتیب کی غلطی ہے، کیا غلطی ہے؟ یہ مجھے خود دریافت کرنا ہے۔ یہ وہ ہے نقطہ تربیت کا۔ اچھا، جب میں اس کو دریافت کر لیتا ہوں اور مجھے دیکھتے ہی اندازہ جس دن ہوتا ہے، جب ہوتا ہے، تو ایسی سرشاری ہوتی ہے۔ تو اب یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ان کا یہ تخلیقی کام ہے، یعنی اس بندے کو جو ان کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی تخلیقی سطح کو کیسے بلند کرتے ہیں، تو یہ ایک مثال اس کی میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بہرحال یہ کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں، تو اس میں اس موقع پر میں محسوس کرتا ہوں کہ ان چند شخصیات کا ذکر کر دوں جو بحیثیت مجموعی میرے اس کام کے ساتھ متعلق رہی ہیں۔ میں اپنے والدین کا ذکر یہاں پر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے والد محترم تصوف کے پیر طریقت تھے، اور انہوں نے میری تعلیم کو میرے لیے ایک اہمیت کی چیز بنایا، اور اگرچہ وہ ان کا خاص ایک زاویہ نظر تھا، تصوف ان کا خاص فیلڈ تھا، لیکن انہوں نے میری آزادی فکر پر قدغن نہیں لگائی، بلکہ بعض مریدین ان کے پاس جاتے اور جا کے ان کو یہ کہتے کہ یہ تو وہابی ہو گیا ہے، تو وہ اس کے جواب میں ان کو یہی کہتے، مجھے تنبیہ نہیں کرتے، ان کو یہ کہتے کہ اگر اس کو حق جاننا ہے تو آنا ہمارے پاس ہی پڑے گا، تو بے فکر رہیں، آ جائے گا یہ ہمارے پاس۔ تو بہرحال یہ وہ جو اہل تصوف کے لوگ ہوتے ہیں ان کا جو، تو اسی طرح میری والدہ نے بھی اس معاملے میں ان کے شانہ بشانہ پوری طرح تعاون کیا میری تعلیم میں، تربیت میں۔ پھر دوسرا نام میں لینا چاہوں گا اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ نوشابہ منظور کا۔ انہوں نے ایک طرح سے تن من دھن کے ساتھ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ اس فکر کی خدمت کی ہے۔ جو خدمت انہوں نے میری کی ہے وہ اس دین کی خدمت کی ہے، اور پورے دینی جذبے کے ساتھ کی ہے، اور میرے ساتھ جو کوآپریشن کیا، اور اسی طرح جیسے مجھے موقع دیا کہ میں پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے اس کام کو کر سکوں، یہ ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا ادراک یا اعتراف کرنا چاہیے کہ جو کچھ بھی یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے یا اس سے پہلے جو کچھ کیا ہے، اس میں اگر اللہ نے اجر انشاءاللہ عطا فرمائے گا، اللہ نے اجر دیا، تو اس میں بڑا کنٹریبیوشن، بڑا حصہ
ان کا ہے، اور اسی کے ساتھ میرے بچے سمن، سعد، مریم، ان کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہیں۔ تیسرا نام میں لینا چاہوں گا اپنے استاد مکرم جناب محمد نظر صاحب۔ یہ میرے ابتدائی طالب علمی کے زمانے کے استاد ہیں، بہت جید شخصیت تھے، اور اصل میں استاد کی دانشگاہ تک پہنچنے کا جو سبب بنی ہے شخصیت، وہ وہی بنی ہے۔ انہوں نے میرے ذہن کے ان دریچوں کو کھول دیا جن کے بعد میں پھر اس دانشگاہ میں داخل ہونے کے قابل ہو سکا۔ ایک اور نام میرے برادر مکرم شیخ افضال احمد صاحب کا ہے، جنہوں نے میزان پر کام کو، میزان سے محبت کو، لگن کو ایک طرح سے میرا مسئلہ بنا دیا، تو ان کا کنٹریبیوشن بھی غیر معمولی ہے۔ اسی طرح آخری نام کے طور پر میں المورد US کا ذکر کروں گا، کہ جنہوں نے جس کنسنٹریشن کے ساتھ، جس توجہ کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، یہ محبت کا لفظ بہت غیر معمولی ہے، جس اکرام کے ساتھ یہ کام لیا ہے، میں ان کا احسان سمجھتا ہوں، کہ ورنہ یہ کام میں اس کنٹریبیوشن کے ساتھ، اس صورت کے ساتھ کر نہ پاتا۔ اور اس میں خاص طور پر حسن صاحب کا جو طریقہ خاص طور پر ہوتا ہے، یعنی اگرچہ حسن صاحب بھی اور فرحان صاحب بھی اپنی پوزیشن میں میرے باس کی جگہ پر ہیں، لیکن ہمیشہ انہوں نے مجھ سے اگر پوچھا بھی تو یہی پوچھا کہ جی کب مکمل ہوگا، اور اس طریقے سے پوچھا کہ جیسے چھوٹا بڑے سے پوچھتا ہے۔ یہ ان کی محبت، یہ ان کا انکسار، جس کے بعد ہمت ہی نہیں ہوتی کہ انسان کوئی ادھر ادھر بھی ہو سکے۔ تو یہ ان کی بہت محبت، بہت کنٹریبیوشن ہے، اور آپ کے ادارے المورد US کا میں بے حد شکر گزار ہوں۔ اور باقی جہاں تک استاذ کے بارے میں کیا کہوں، میں نے ایک شخص کا نام لیا، دوسرے شخص کا نام لیا، تیسرے شخص کا نام لیا، ان کے حوالے سے میں نے دو چار مصرے نظم کیے تھے، اس کے چند ایک جملے آپ کو پیش کر دیتا ہوں کہ حبس میں جیسے کوئی باد صبا کا جھونکا، حبس میں جیسے کوئی باد صبا کا جھونکا، جیسے مرغان خوش آواز کا گلشن میں سرود، قرائے ارض پہ ہے جیسے ہمالا کا ثبات، جیسے افلاک میں بے عیب فرشتوں کا وجود، ایسے اس کارگاہ شوق میں ایک مرد فقیر ایک مدت سے سرے راہ وفا رہتا ہے، اس کے دربار میں بٹتا ہے زرے علم و خرد، اس کے دربار میں دریائے ہنر بہتا ہے، کوہ صحرا سے اٹھاتا ہے خزف ریزوں کو، کوہ صحرا سے اٹھاتا ہے خزف ریزوں کو، ان کو پھر گوہر نایاب بنا دیتا ہے، اور ٹمٹماتے ہوئے بے نام و نشان تاروں کو جلوہ آرائی یہ مہتاب سکھا دیتا ہے، امت حاضر و موجود کا تنہا نباز، امت حاضر و موجود کا تنہا نباز، امت عہد گزشتہ کی امانت کا امین، روز کرتا ہے کہن فکر کی تشکیل جدید، مرد آئندہ ہے وہ بندہ امروز نہیں، امت حاضر و موجود کا تنہا نباز، امت عہد گزشتہ کی امانت کا امین، روز کرتا ہے کہن فکر کی تشکیل جدید، مرد آئندہ ہے وہ بندہ امروز نہیں۔ اور کل ہمارے ہاں رات کو بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، اسی کے حوالے سے یہ آخری بات کہتا ہوں کہ صبح نو اس کی نیا شہر وفا اس کا ہے، صبح نو اس کی نیا شہر وفا اس کا ہے، لوح ایام پہ اب نام لکھا اس کا ہے، سرور کون و مکان راہ نما اس کا ہے، وہ اگر عبد خدا ہے تو خدا اس کا ہے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب سید نزول حسن صاحب۔ قفس کو چمن سے سوا جانتے ہیں، ہر ایک سانس کو ہم صبا جانتے ہیں، لہو رو کے سینچا ہے ہم نے چمن کو، ہر ایک پھول کا ماجرا جانتے ہیں، جسے نغمہ نے سمجھتی ہے دنیا، اسے بھی ہم اپنی صدا جانتے ہیں، اشارہ کرے جو نئی زندگی کا، ہم اس خودکشی کو روا جانتے ہیں، تیری دھن میں کوسوں سفر کرنے والے، تجھے سنگ منزل نما جانتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتا ہوں جناب
استاد مکرم جاوید احمد غامدی صاحب کو، اور اس خواہش کے ساتھ کہ ہم ان سے یہ جانیں کہ ان کا یہ گزشتہ 2 سال کا سفر اور دن اور رات، شب و روز جو اس پروجیکٹ کے لیے بسر ہوئے، وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس کی افادیت، اس کے مقصد اور اس کے فروغ کے لیے جو کچھ یہاں پر ہوا، بالخصوص سید منظور الحسن صاحب نے جو کوشش کی ہے اس کی اہمیت ان کی نظر میں کیا ہے۔ دعوت خطاب دیتا ہوں جناب جاوید احمد غامدی صاحب کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، مجھ سے جو اس منصوبے سے متعلق سوال کیا گیا ہے اس کا 2 لفظوں میں جواب یہ ہے کہ نہ میں نے اس کو سوچ سمجھ کر شروع کیا تھا، نہ سوچ سمجھ کر پائے تکمیل کو پہنچا رہا ہوں، اور نہ اب سوچا ہے کہ اس کی کیا افادیت ہے۔ اس میں تو مجھے معذور سمجھا جائے۔ میں البتہ یہ بتا سکتا ہوں آپ کو کہ یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ جو کچھ زبان سے کہا ہے وہ بہت سے پہلوؤں سے اس کا متقاضی ہے کہ وہ تحریر میں آ جائے۔ میں چونکہ اپنے آپ کو حدیث کے کام کے لیے خاص کر چکا ہوں، تو اس لیے اب کوئی نیا منصوبہ اختیار کرنا نہ موزوں تھا نہ ممکن۔ تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ عزیزم سید منظور الحسن صاحب نے اس کو قبول کر لیا۔ اس سارے عرصے کے دوران میں جو کم و بیش اب 40-50 سال کو محیط ہے، ہمارے حلقے میں جو لوگ اردو زبان میں بہت اچھا لکھنے والے پیدا ہوئے ہیں ان میں وہ بہت ممتاز ہیں، اور وہی ایک شخص تھے کہ جو آمادہ ہو جاتے تو یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ جس سطح کا یہ کام ہے وہ لوگوں تک تحریری صورت میں بھی پہنچ جائے گا۔ اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اتنی بات اس کے ساتھ ضرور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے علم کی بڑی روشن تاریخ ہے، اس میں بڑے غیر معمولی لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ ہر علم و فن کے جہاوزہ آپ کو مسلمانوں کی تاریخ میں ملیں گے۔ جو فنون علوم مسلمانوں نے ایجاد کیے ہیں یا جو پہلے سے علوم و فنون تھے ان میں کوئی غیر معمولی کام کیا ہے۔ خود دین کی شرح و تعبیر میں، قرآن حدیث کی تفسیر میں بڑی غیر معمولی تاریخ ہے۔ تو اس لیے یہ کبھی خیال نہ کیجیے گا کہ ہم کوئی بہت ہی نرالے لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یہ غیر معمولی تاریخ، بڑی روشن تاریخ، وہ اگر ہمارے پس منظر میں نہ ہوتی تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور میری حیثیت تو اس تاریخ میں بس ایک معمولی طالب علم کی ہے۔ میں اپنے جلیل القدر استاد کے بارے میں بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ میں تو ان کی مجلس میں بہت پچھلی صفوں میں بیٹھنے والے طالب علموں میں سے تھا، اور اسی حیثیت سے دنیا میں جینا چاہتا ہوں۔ ایک طالب علم سے زیادہ نہ اپنے آپ کو کبھی کچھ سمجھا ہے، نہ اپنے کام کے بارے میں اس سے زیادہ کوئی رائے کبھی قائم کی ہے۔ اساتذہ اور تلامذہ، احباب اور اعزاء محبت کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ استاد امام نے بھی بعض موقعوں پر کیا، یہ تلامذہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو ان کی مبالغہ آرائی کو ان کی محبت پر محمول کیجیے، اور میرے لیے دعا کرتے رہیے کہ جتنے دن باقی ہیں اس میں میں ان کاموں کو پائے تکمیل تک پہنچا سکوں۔ اپنے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ ایک طالب علم سے زیادہ اس روشن تاریخ میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس میں مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، بہت بڑے بڑے غیر معمولی صلاحیتوں کے لوگ پیدا ہوئے ہیں، اور انہوں نے ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رقم کی ہے۔ یہ انہی کے کندھے ہیں جن پر کھڑے ہو کر ہم بھی اپنا قد بلند کر لیتے ہیں، ورنہ ہماری کیا حیثیت ہے۔ طالب علموں کا مقام جو ہوتا ہے اسی پر رہنا چاہیے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ زندگی بھر اسی پر رہوں۔ میری اس پروجیکٹ کے منتظمین کے لیے بھی بہت دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا صلہ دے۔ یہ ابھی کوئی چند دنوں یا چند برسوں کی چیز نہیں ہے۔ اس وقت غالباً 17-18 موضوعات زیر بحث آ چکے ہیں، اور یہ 23 کتابیں ہی ہیں اصل میں، جن میں ہو سکتا ہے کہ بعض ایسے موضوعات بھی ہیں کہ ان میں 1-2 مجلدات میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ممکن ہو۔ تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے، اور وہ لوگ جو اس میں تعاون کر رہے ہیں وہ بھی ہماری دعاؤں کا استحقاق رکھتے ہیں۔
میں ان کے لیے بھی سراسر دعا ہوں، منظور صاحب کے لیے بھی، اس ادارے کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگتا ہوں کہ جو چند دن باقی ہیں ان میں اگر اور بھی کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو کروں گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ جناب استاد مکرم کے ان کلمات پہ ہم تقریب کا خاتمہ کرتے ہیں۔ لوگوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کتاب ان کو کیسے مل سکتی ہے۔ انشاءاللہ یہ المورد پاکستان کے اہتمام میں شائع ہو رہی ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کتابوں کی اشاعت کا ان کے یہاں ایک بڑا نیٹ ورک اور نظام موجود ہے، اور ہماری یہی خواہش تھی کہ اس ادارے کے اندر بھی کوئی ایسا کام ہو جس کو جو باقی ادارے ہیں جن کی اصل مہارت ہے انہی کے زیر سرپرستی جو ہے وہ آگے پائے تکمیل تک پہنچے۔ انشاءاللہ چند ہی ماہ کے اندر یہ کتابیں پرنٹنگ کے بعد امریکہ میں بھی پہنچ جائیں گی، اور ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ اس طرح یہ اردو زبان میں شائع ہوئی ہیں، جیسے جیسے کتابیں شائع ہوں ان کو ہم انگریزی زبان میں اور عربی زبان میں اور باقی جو عالمی زبانیں ہیں ان میں بھی شائع کریں۔ اور ایک اور چیز جو پیش نظر ہے وہ یہ کہ غامدی صاحب سے تفصیلی گفتگو اعتراضات سیریز میں ہوئی، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس کے اوپر تحقیقی کام اور تنقیحی کام ان کتابوں کی صورت میں آ گیا ہے۔ ان تمام موضوعات پر ہم مختصر اینیمیشنز کی صورت میں بھی 10-15 منٹ کے اندر جو ہے ایک عام آدمی جس کے پاس اتنی فرصت، اتنا وقت اور اتنا ٹینشن اسپین اور پڑھنے کا اتنا ذوق نہیں ہوتا، وہ اگر ان موضوعات پر ہمارے پورے نتیجہ فکر کو جاننا چاہتا ہے تو اس کی بھی ہمارے ہاں یہ خواہش پائی جاتی ہے کہ ایسے مصنفین جو اس کا اسکرپٹ لکھ سکیں اور 10 سے 15 منٹ میں ہم اس کو بالکل خلاصہ کلام اینیمیشن کی صورت میں پوری بحث کا وہ پیش کر دیں۔ یہ بھی پیش نظر پروجیکٹ ہے، اور بھی کافی چیزیں ہیں جو اسی سیریز سے اب مزید انشاءاللہ پھوٹیں گی۔ آپ لوگوں کا اس میں تعاون بھی درکار ہوگا، دعائیں بھی درکار ہوں گی انشاءاللہ۔ تو انہی نیک خواہشات اور تمناؤں کے ساتھ تقریب کا خاتمہ کرتے ہیں۔